بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ناصر۔ آج میں آپ کو کلاس 9 اور 10 کی حدیث نمبر 1 کا معنی اور مفہوم سمجھاؤں گا۔ حدیث مبارکہ ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کو ارشاد فرمایا ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کے معنی کو سمجھ لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال، یعنی سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا۔ دوسرا وافضل الدعاء استغفار، اور سب سے فضیلت والی دعا کون سی ہے؟ وہ ہے استغفار۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتوں کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ایک ایسا عمل ہے، یعنی اس کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس جیسا فضیلت کا حامل اور کوئی نہیں۔ اور دوسری بات کہ جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے استغفار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں کی، گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے اور بہترین دعا بھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو ذکر فرمایا، یعنی لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کلمے سے مراد ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور اس کائنات میں وہ ذات صرف اور صرف ذات خدا بندی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے، بدلہ یہ ہے کہ اپنے ہر قول فعل سے اپنے رب کی مرضی کے خلاف کام کیا جائے، اور جن کاموں سے رب کریم نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جائے۔ یہ رب کو معبود ماننے کا تقاضا ہے، بدلہ ہے۔ دوسری بات وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ اسْتِغْفَار، یعنی سب سے فضیلت والی دعا کون سی ہے؟ وہ ہے استغفار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں کی، گناہوں کی معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جانا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق سکھایا ہے، بعض نصیحت کی تلقین فرمائی ہے، وہ کیا کہ جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اپنے رب سے معافی مانگ لینا۔ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس مشہور واقعے کو، طویل واقعے کو مختصر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرما دیا کہ یہ دانہ نہیں کھانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا۔ اس کے بارے کئی مختلف روایات آتی ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا تھا یا وہ بھول گئے تھے۔ بہرحال مضبوط جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا تھا کہ یہ دانہ کھانا بھی ہے یا نہیں۔ تو انبیاء کرام کی بھول امت کے لیے، قوم کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، سبق ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا تھا، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا، اللہ نے بھلا دیا، تو پھر وہ پوری زندگی روتے کیوں رہے؟ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمیں سبق سکھانا چاہتے تھے، ایک نصیحت دینا چاہتے تھے۔ وہ کیا کہ اے میرے بندو، اے میری آنے والی اولاد، جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو بس اپنے رب سے معافی طلب کر لینا، اپنی غلطیوں پر ڈٹے نہیں رہنا بلکہ شرمندہ ہو جانا، یہی اپنے رب کو معبود ماننے کا تقاضا ہے، بدلہ ہے۔ بعض اوقات انسان دنیا کے ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے معبود کی رضا کے خلاف کام کر بیٹھتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، اگر اپنے رب کو معبود مانتے ہو تو اس کا بدلہ تمہیں بیان کرنا ہوگا، اور وہ بدلہ یہ ہے کہ اپنے رب کی ہمہ وقت تم عبادت کرتے رہو، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو بلکہ حکم کی تعمیل کرو۔ الغرض اس حدیث مبارکہ کا لب لباب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ محبوب بننا چاہتا ہے
وہ چاہتا ہے کہ رب سب سے زیادہ مجھے پسند کرے، میں اس کا محبوب بندہ بن جاؤں، تو اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے اور استغفار کا ورد جاری رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ بہت خوب سمجھ آئی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔